تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ آخر یہ جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ بہت لوگوں کے سوال آئے، بہت لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر آپ ضرور مجھے بتائیں یا ہمیں اس کی نالج دیں کہ آخر ہم گھر بیٹھے جادو کا کیسے توڑ کر سکیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی گلی کوچے کے اندر جادو کا مارا بیٹھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت لوگ جادو سے لڑا کریں گے۔ تو آخر ہم جادو کا گھر بیٹھے کیسے علاج کر پائیں؟ بہت ہی آسان سی ایک عملیاتی ٹرک بتا رہا ہوں جس کے ذریعے بہت جلدی آپ جادو کے اثر کو زائل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان سا عمل ہے، صرف آپ نے ایک ہرے رنگ کی ڈوری لینی ہے۔ اس ہرے رنگ کی ڈوری لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو جو مریض ہے جس کے اوپر آپ کو شک و شبہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات موقع ہو گئے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ بات ضرور چیک کر لیں کہ استخارہ کرا کے کہ آخر اس کے ساتھ جادو ہے بھی یا نہیں، کیونکہ یہ صرف جادو کے ہی مریضوں کے لیے کام کرے گا عمل، جس کا میں طریقہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ جادو کا مارا مریض ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہرے رنگ کی ڈوری لینی ہے، اور ہرے رنگ کی ڈوری لینے کے بعد اس کے سر سے لے کے اس کے پاؤں کے ناخن کے پور تک اس کو ناپ لینا ہے۔ جیسے کہ آپ نے یہ سر کا پور ہے، اب یہ ناخن کا اینڈ ہو گیا، اتنی ڈوری یہ آ رہی ہے۔ اب یہاں تک ڈوری لینے کے بعد پورے بندے کا، اب یہ سر کا شروع کہاں سے ناپنا ہے کہ ماتھے کا حصہ، اور جو آخری حصہ ہوگا وہ ناخن کا حصہ ہے، پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کا حصہ۔ اتنی ڈوری آپ لے لیں گے۔ اتنی ڈوری لینے کے بعد آپ نے اس ڈوری کو یہاں سے پکڑ لینا ہے جہاں پہ آپ نے ناخن کا نشان لیا تھا۔ ناخن کے نشان سے اس ڈوری کے 4 بار اس کو ملا لیں گے، جیسے کہ ایک ہو گئی، یہ 2 ہو گئی، یہ 3 ہو گئی، اور اب یہ 4 ہو گئی۔ اب یہ فار ایگزامپل ایک آدمی کے ناپ کی 4 بار میں نے یہ ڈوری لے لی۔ ابھی ایک آدمی کے ناپ کی جب میں نے 4 بار یہ ہرے رنگ کی ڈوری لے لی، اب اس کے اوپر میں کچھ قرآنی آیتیں پڑھوں گا۔ وہ قرآنی آیت صرف اور صرف سورہ فلق ہے۔ سورہ فلق مریض کی عمر کے مطابق پڑھنے کے بعد، جیسے کہ مریض کی عمر 16 سال ہے یا 21 سال ہے یا 25 سال ہے یا 30 سال ہے، تو اتنی مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے اور ایک گرہ باندھیں گے۔ ایک گرہ باندھنے کے بعد سورہ فلق کی تلاوت مکمل کر کے اس گرہ کے اوپر پھونک کے اس کو کس دیں گے۔ اس طرح سے 11 گٹھانے اس پورے دھاگے کے اوپر لگائیں گے جو آپ نے اس کی پورے قد کے مطابق 4 لپیٹوں کے اندر آپ نے لیا تھا، اور 11 گٹھانے لگانے کے بعد آپ نے سرخ کوئلے لینے ہیں۔ سرخ کوئلے لینے کے بعد آپ نے اس دھاگے کو اس کے سر پہ، دونوں کندھوں پر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، خاص طور پہ ناف کے حصے پر رگڑ کر اچھے طریقے سے، اور اس سلگتے ہوئے کوئلوں پر اس کو رکھ کر جلا دیں گے۔ اور اس کو جلانے کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں سے کس طرح کی چراند اٹھ رہی ہے۔ اگر بالفرض کے دھاگا جلنے کے بعد کوئی چراند، کوئی بدبو نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی جادو نہیں تھا۔ اور اگر گندی چراند آنا شروع ہو جاتی ہے اور بدبو اٹھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جادو زائل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پھر یہ عمل 5 سے 7 دن تک جاری رکھیں، اور اس عمل کو کرنے کا صحیح وقت عصر کے بعد ہے۔ تو اسی طرح اچھی اچھی باتیں، فیض والی باتیں، لوگوں کے لیے ہدایت والی باتیں، اور گھر بیٹھے اپنا ہی علاج خود کرنے والی باتیں سیکھتے رہیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آپ کے لیے میں بے شمار چیزیں لانے والا ہوں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ نئی انفارمیٹو چیزیں جو آپ گھر بیٹھے کر سکیں گے تو وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ میں جانے سے پہلے ایک بات ضرور بتا دوں، یہ عمل وقتی طور پہ جادو زائل کرنے کا ہے۔ مکمل طور پہ جادو زائل کرنے کے لیے میں ایک نئی ویڈیو لاؤں گا، اور اس کے اندر ذکر اذکار ہمیشہ کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ کی زبان جب ذکروں سے تر رہتی ہے تو نہ ہی کوئی آفت تنگ کرتی ہے، نہ ہی کوئی بلائیات۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔